السلام علیکم ناظرین، حد ڈرامے میں اب وہ ہونے جا رہا ہے جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ زینیا نے تو سوچا تھا کہ وہ دانش کو استعمال کر کے دوبارہ شہرام کو حاصل کر لے گی، لیکن اب خود ایسی قید میں پھنس چکی ہے جہاں سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ دوسری طرف شہرام اور فریال کی بڑھتی قربت زینیا کو اندر ہی اندر توڑ رہی ہے، اور اب ایک ہی ہوٹل میں ہونے والی وہ اچانک ملاقات سب کچھ بدلنے والی ہے۔ آخر اس ڈنر نائٹ کے بعد کس کی زندگی بکھرے گی اور کس کے دل میں آگ لگے گی؟ آئیے بات کرتے ہیں آج کے دھماکہ دار ریویو میں۔ تو ناظرین، حد ڈرامے کی آنے والی اقساط میں زینیا اور دانش کی شادی ایک نئے اور خطرناک موڑ میں داخل ہونے والی ہے۔ ابھی ان کی شادی کو ایک دن بھی مکمل نہیں ہوا، لیکن دانش نے اپنا اصل رویہ دکھانا شروع کر دیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر غور کیا جائے تو دانش کی شخصیت کافی حد تک ویسی ہی محسوس ہوتی ہے جیسی زینیا کی تھی جب اس کی شادی شہرام کے ساتھ ہوئی تھی۔ جس طرح زینیا شہرام کو مکمل طور پر اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتی تھی، بالکل اسی طرح اب دانش بھی زینیا پر مکمل اختیار چاہتا ہے، صرف اس کی زندگی پر نہیں بلکہ اس کے خیالات، احساسات اور دل و دماغ پر بھی۔ اسی لیے شادی کے پہلے ہی دن وہ زینیا سے صاف کہہ دیتا ہے کہ اب تمہاری سوچوں پر بھی صرف اور صرف میرا حق ہے۔ اگر تم نے اپنے سابقہ شوہر کے بارے میں سوچا بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زینیا کے ذہن میں تو ہر وقت شہرام اور دانش کا موازنہ ہی چلتا رہتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ شہرام ہر لحاظ سے دانش سے کہیں بہتر انسان تھا۔ اس کا لہجہ، اس کی گفتگو، اس کی شخصیت، حتیٰ کہ لوگوں سے پیش آنے کا انداز بھی زیادہ مہذب تھا، جبکہ دانش کو تو بات تک کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ ویسے میڈم زینیا، شاید آپ اپنے بات کرنے کا انداز بھول چکی ہیں۔ خیر، شادی کی اگلی صبح جب زینیا دیر تک سوتی رہتی ہے تو دانش نہایت سخت انداز میں اسے جگاتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ اب ہر صبح تم نہ صرف میرے ساتھ ناشتہ کرو گی بلکہ میرا ناشتہ بھی خود تیار کرو گی۔ زینیا حیران ہو کر احتجاج کرتی ہے کہ گھر میں اتنے ملازم موجود ہیں اور اس نے کبھی یہ کام نہیں کیا، مگر دانش ان لوگوں میں سے ہے جو صرف اپنا حکم سناتے ہیں، دوسروں کی بات سننا انہیں زیادہ پسند نہیں۔ یہیں سے زینیا کو آہستہ آہستہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس نے جلد بازی میں بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اور اب تو اسے شہرام پہلے سے بھی زیادہ یاد آنے لگتا ہے۔ اسی بے چینی میں وہ شہرام کے گھر کی ملازمہ یاسمین کو کال کرتی ہے اور شہرام کے بارے میں پوچھتی ہے، لیکن یاسمین جو کچھ بتاتی ہے وہ سن کر زینیا کے دل پر جیسے بجلی گر جاتی ہے۔ یاسمین اسے بتاتی ہے کہ اب شہرام صاحب مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں اور فریال بھابی کے ساتھ بہت خوش رہنے لگے ہیں، کیونکہ بیماری کے دوران فریال بھابی نے جس طرح ان کا خیال رکھا اس نے سب کے دل جیت لیے ہیں۔ گھر والے بھی فریال بھابی سے بے حد محبت کرنے لگے ہیں، یہاں تک کہ اب شہرام صاحب اور فریال بھابی روز ساتھ آفس جاتے ہیں اور ساتھ ہی واپس آتے ہیں۔ یہ سب سن کر زینیا اندر ہی اندر جل اٹھتی ہے، کیونکہ اسے ہمیشہ یہی یقین تھا کہ شہرام کبھی اس کی محبت بھلا نہیں پائے گا اور جلد یا بدیر فریال اور شہرام کا رشتہ ختم ہو جائے گا، مگر اب تو ان دونوں کی قربت پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ زینیا شدت سے شہرام سے بات کرنا چاہتی ہے، وہ یاسمین سے بھی منت سماجت کرتی ہے کہ کسی طرح اس کی شہرام سے بات کروا دے، لیکن یاسمین اب زینیا کے رویوں سے جیسے تنگ آ چکی ہے۔ وہ صاف جواب دیتی ہے کہ اگر اتنا ہی شوق ہے تو آپ کسی نئے نمبر سے خود بات کر لیں، اور بہتر تو یہی ہے کہ آپ شہرام بھائی کا پیچھا چھوڑ دیں کیونکہ وہ آپ کو یاد نہیں کرتے۔ یہ سن کر زینیا غصے میں آگ بھگولا ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تم سے تمہاری رائے نہیں مانگی۔ لیکن ناظرین، لگتا یہی ہے کہ زینیا کا یاسمین سے مسلسل رابطہ رکھنا آگے چل کر اس کے لیے بہت بڑی مصیبت بننے والا ہے، خاص طور پر جب دانش کو اس سب کا علم ہوگا۔
اب دوسری طرف اصل ٹویسٹ شروع ہوتا ہے۔ ایک جانب دانش زینیا کو فون کر کے کہتا ہے کہ رات کو تیار رہنا، ہم دونوں ڈنر پر جا رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف شہرام کی مکمل صحت یابی کی خوشی میں اس کے آفس سٹاف نے بھی ڈنر کا اہتمام کیا ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ دونوں تقریبات ایک ہی وقت میں ایک ہی ہوٹل میں رکھی جاتی ہیں۔ اب ظاہر ہے ڈرامے میں مرچ مسالہ ڈالنا بھی تو ضروری تھا۔ تو ادھر شہرام فریال اور اپنی ٹیم کے ساتھ خوشگوار موڈ میں ڈنر انجوائے کر رہا ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف دانش زینیا کو لے کر اسی ہوٹل پہنچ جاتا ہے۔ راستے بھر زینیا بے چین رہتی ہے، اس کا دل عجیب طرح سے شہرام کو محسوس کر رہا ہوتا ہے اور وہ دل ہی دل میں دعا کرتی ہے کہ کاش آج کہیں شہرام مجھے نظر آ جائے۔ دانش فوراً اس کی کیفیت بھانپ لیتا ہے اور طنزیہ انداز میں کہتا ہے کہ تم پھر اسی شہرام کے بارے میں سوچ رہی ہو نا؟ زینیا تو حیران رہ جاتی ہے کہ دانش ہر بار اس کے دل کی بات کیسے جان لیتا ہے، لیکن وہ فوراً بات بدل دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جب آپ نے خود ہی سب فرض کر لینا ہے تو میری صفائی دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن جیسے ہی دونوں ہوٹل کے اندر داخل ہوتے ہیں، زینیا کی جیسے دعا قبول ہو جاتی ہے، اس کے قدم وہیں رک جاتے ہیں۔ سامنے شہرام ہنستا مسکراتا لیکن فریال اور اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر زینیا جیسے پتھر کی ہو جاتی ہے اور دانش جب زینیا کی نظریں شہرام پر جمی دیکھتا ہے تو اس کے اندر آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ وہ فوراً ڈنر کینسل کرتا ہے، زینیا کو ساتھ لے کر واپس گھر آ جاتا ہے اور وہاں خوب ہنگامہ کھڑا کرتا ہے۔ اب یہ واضح نہیں کہ واقعی دانش نے زینیا کو کمرے سے باہر نکالا یا زینیا ہمیشہ کی طرح اپنی ماں کے سامنے ڈرامہ کر رہی تھی، لیکن وہ روتے ہوئے اپنی ماں سے فون پر کہتی ہے کہ دانش ویسا ہرگز نہیں جیسا انہوں نے سوچا تھا۔ وہ ہر وقت شہرام کے تانے دیتا ہے اور آج تو اس نے مجھے کمرے سے بھی باہر نکال دیا۔ زینیا یہاں تک کہہ دیتی ہے کہ اب وہ ایک لمحہ بھی دانش کے ساتھ نہیں گزار سکتی، مگر بدقسمتی سے دانش یہ تمام باتیں خود اپنے کانوں سے سن لیتا ہے اور غصے سے مزید آگ بھگولا ہو جاتا ہے۔ اب دانش واضح طور پر زینیا کو وارننگ دے گا کہ یہ کوئی شہرام کا گھر نہیں جہاں سے وہ اپنی مرضی سے نکل جائے۔ وہ گھر کے تمام ملازمین کو بھی حکم دے گا کہ زینیا پر سخت نظر رکھی جائے اور زینیا سے بھی صاف کہہ دے گا کہ اگر تم نے میری مرضی کے بغیر گھر سے باہر قدم رکھا تو نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ یہیں زینیا کو احساس ہوگا کہ وہ واقعی ایک بہت خطرناک جگہ پھنس چکی ہے۔ اب نہ تو اس کے پاس واپسی کا راستہ ہے اور نہ ہی کوئی ایسا شخص جو اسے اس مشکل سے نکال سکے۔ دوسری طرف سیرت کو بھی اب جا کر اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ دانش کی دولت اور کاروبار کو دیکھ کر اس نے اپنی ہی بیٹی کو ایک اندھے کنویں میں دھکیل دیا۔ اب بات کرتے ہیں شانزے کی۔ ناظرین، بالکل ویسا ہی ہونے جا رہا ہے جیسا ہم نے پہلے اندازہ لگایا تھا۔ شانزے جب فیروز اور دانش کے آفس انٹرویو کے لیے جاتی ہے تو دانش اس سے زیادہ متاثر نہیں ہوتا کیونکہ اس کے پاس تجربہ بہت کم ہے، لیکن فیروز کو شانزے میں صلاحیت نظر آتی ہے۔ وہ دانش کو قائل کرتا ہے کہ اس لڑکی کو ایک موقع تو ضرور دینا چاہیے۔ یوں شانزے کی ہائرنگ ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ فیروز اور شانزے کے درمیان قربت بڑھنے لگے گی۔ شانزے گھر جا کر فریال سے بھی اپنے باس کی تعریفیں کرے گی کہ وہ نہ صرف بہت ذہین ہیں بلکہ بہت اچھے انسان بھی ہیں۔ یہیں سے فریال کو محسوس ہونا شروع ہوگا کہ شاید شانزے اپنے باس کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتی ہے، لیکن جب یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ شانزے کا باس کوئی اور نہیں بلکہ فریال کا سابقہ منگیتر فیروز ہے، تو یہ فریال کے لیے بہت بڑا امتحان بن جائے گا، کیونکہ ایک طرف وہ شانزے کی خوشیاں برباد نہیں کرنا چاہتی، جبکہ دوسری طرف وہ فیروز کو دوبارہ اپنی زندگی میں اتنے قریب نہیں دیکھ سکتی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کر شانزے کی قسمت کا کیا فیصلہ ہوتا ہے اور کیا زینیا واقعی دانش کے شکنجے سے نکل پائے گی یا پھر اپنی ہی چالوں میں بری طرح پھنس جائے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین، کیا زینیا واقعی اسی انجام کی مستحق تھی یا نہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔